گالیاں سنتی ہیں فرشتوں کی، لیکن اختیارات نہیں دیے، سارے کے سارے اختیارات میرے رب کے پاس ہیں۔ تو اس وجہ سے آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی اللہ کے ولی کو مختار کل سمجھے یا حاضر ناظر سمجھے تو وہ اس بات میں غلط ہے، کیونکہ حاضر ناظر ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، عالم الغیب ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، تمام کے تمام اختیارات صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے اللہ کے کل اختیارات کو مانیں گے تو ہم کفر کر رہے ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں، ہم بدعت میں جا رہے ہیں، بدعات کے اندر ہم جا رہے ہیں، لہذا ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان، نبی کی عظمت ساری کائنات، ساری مخلوقات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے تمام اختیارات نہیں دیے۔ جہاں میرے نبی سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ پاک نے فوراً تنبیہ فرمائی۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار کر دیا کہ میں شہد کو میرے لیے حرام ہے، آج کے بعد کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ کچھ خانگی معاملات کی بنا پر میرا اللہ نے سزا تحریم نازل کر دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غیر مسلم آئے دعوت دینے کی، دعوت جو ہے آپ کی بات کو سننے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا ہم غریبوں کو اپنے پاس ہی بٹھائیں گے، شرط یہ ہے، تو اس شرط پر ہم آپ کی بات کو سن سکتے ہیں کہ یہ نیچے کا طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، ان کو ہم آپ کی مجلس میں نہ ہو۔ جس وقت ہم آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو سنتے رہتے ہیں بات، ان کو بات سمجھانا بھی، ان کی باتیں کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن چلو کسی بہانے سے یہ آ تو رہے، چلو ان کو بٹھا کر ان سے بات کرتے ہیں۔ میرے اللہ کو یہ بات پسند آئی، فوراً سورہ عبس نازل کر دی۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں جہاں تھوڑی بہت بھول چوک ہوئی، اللہ رب العزت نے فوراً اس میں تنبیہ فرما دی۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے کبھی بھول نہیں ہوتی، جس سے کبھی چوک نہیں ہوتی، جو اللہ ہی کی ذات ہے جس سے کبھی کوئی ایسا کام ہوتا ہی نہیں جو مخلوق سے ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کے پیغمبر اگرچہ تمام انسانوں میں، تمام جنات میں، تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، رفعت آپ کی سب سے بلند ہے اور درجہ آپ سب سے اعلیٰ ہے، فرشتے بھی آپ سے پیچھے، جنات بھی آپ سے پیچھے، نبی بھی آپ سے پیچھے، ولی بھی آپ سے پیچھے، تمام انسانیت آپ سے پیچھے، اور اللہ کا سب سے مرتبہ مقام اگر ہے کسی ہستی کا تو نبی کی ذات کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں جو آج یہ کائنات ٹھہری ہوئی ہے، آسمان رکے ہوئے، زمین بچھی ہوئی ہے، سورج اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے، چاند اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے، اور ستارے اپنے آسمان پر چمک رہے دمک رہے، یہ میرے نبی کی برکات ہے، میرے نبی کی دعائیں ہیں، ورنہ جتنے گناہ اس سرزمین پر ہو رہے، آج تک یہ زمین میں رہنے والے یا تو بندر بن چکے ہوتے یا خنزیر بن چکے ہوتے، یا ان کے اوپر آسمان سے پتھر برس چکے ہوتے، یا جبرائیل علیہ السلام کی چیخ کے ذریعے یہ انسانیت تباہ ہو چکی ہوتی، یہ زمین پھٹ چکی ہوتی، یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوتا۔ یہ ساری برکتیں میرے نبی کی ہیں، یہ ساری دعائیں کے ثمرات میرے نبی کے نظر آ رہے ہیں، جو آج کی کائنات اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے، ورنہ کون سے گناہ امت نے نہیں کیے۔ آپ نے دیکھا پہلے میرے نبی، میرے اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والے، عبادت کے دن کو مچھلیوں کا شکار کرنے والے، ہیلے کے ذریعے اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، بندر کو خنزیر بنا دیا۔ وہ لوگ جب میلے پر اتر آئے، لوط علیہ السلام کی قوم، میرے اللہ نے 5 طرح کا عذاب ان پر نازل کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ عبادت کے دن میں، جمعے کا دن ہے، کتنے لوگ ہیں جو جمعے کی نماز نہیں ادا کرتے، جمعے کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں پنجگانہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ماہ رمضان میں افطار رکھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے، کتنے لوگ ہیں شراب پیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں سود کھاتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ پہلی قوموں نے یہ حرکتیں کی، پہلی قوموں نے یہ کام کیے، اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، ان پر پتھروں کی برسات کر دی، ان پر فرشتوں کی چیخ آئی، ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا، تیز ہوائیں آئی، ان کے دماغوں کو آپس میں بھڑا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے چھوٹے چھوٹے جو ان سے ایک کے دکے گناہ ہوئے تو انہیں پر ان پر اتنے بھاری بھاری عذابوں پر نزول فرما دیا۔ اس امت میں وہ سارے کام ہو رہے، لیکن اگر یہ امت تباہ نہیں ہو رہی، اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہو رہی، یہ میرے نبی کی برکات ہے، یہ میرے نبی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے آج بھی امت بچی ہوئی ہے۔ میرے بعد محترم عزیز دوستوں،
مختار کل اللہ کی ذات، عالم الغیب ذات اللہ کی، حاصل عالم ذات اللہ کی، لہذا ایک اللہ کی عبادت کرے اور نبی کے طریقوں کو کے مطابق زندگی گزارے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلے تو انشاءاللہ کفر سے بھی بچ جائیں گے، بدعات سے بھی بچ جائیں گے، شرک سے بھی بچ جائیں گے، گمراہی سے بھی بچ جائیں گے، اگر ہم نے ان دامنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دامن کس کا؟ نبی کا۔ دامن کس کا؟ قرآن کا۔ دامن کس کا؟ صحابہ کا۔ لہذا ہم نے ان سے محبتیں رکھنی ہے اور آئین کے نقش قدم پر چلنا ہے اور ایک اللہ کی مان کر زندگی گزارنی ہے نبی کے طریقوں کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔